یہ روڈ جس پر میں اس وقت ابھی موجود ہوں MA جناح روڈ کہلاتا ہے۔ میرے الٹے ہاتھ پر میری ویدر ٹاور موجود ہے۔ اسی روڈ پر سیدھے کیماڑی کی طرف جانے کے بجائے اگر سیدھے ہاتھ پر مڑیں تو کراچی کا ایک ایسا تاریخی علاقہ موجود ہے جس کی تاریخ 300 سال پرانی ہے، جہاں کبھی اس علاقے کی قلعہ نما فصیل یا دیوار بنی ہوئی تھی اور اسی فصیل کے دونوں دروازے سورج ڈھلنے کے ساتھ بند ہو جاتے تھے۔ عامر اسٹرینڈ میں آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں کراچی کے دل میں اور وہ علاقہ جہاں سے کراچی کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے کھارا در۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھارا در کا نام کھارا در کیوں رکھا گیا اور اس میں آخر کیا تاریخ موجود ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کھارا در سے متعلق وہ دلچسپ قسم کی باتیں اور حیران کن حقائق جانیں گے جو کہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ عامر اسٹرینڈ میں آج بات کرتے ہیں 1729 کے دور کی۔ اس زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج میں موجود ہوں لوگوں کی ایک بستی آباد ہوئی جن میں تاجر، مزدور اور مچھیرے آباد تھے۔ دوستو، قدیم زمانوں میں حفاظت کی خاطر آبادی کے چاروں طرف مٹی کی اونچی اونچی فصیلیں قائم کی جاتی تھیں۔ دستور کے مطابق اسی بستی کی، جس کی میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے، اس کے بھی چاروں اطراف میں مٹی کی اونچی اونچی فصیلیں یا بہت موٹی قسم کی دیواریں قائم کی گئیں، اور یہ دیواریں بھی اتنی چوڑی تھیں کہ اس پر 2 بیل گاڑیاں آسانی سے آ جا سکتی تھیں۔ حفاظتی فصیل میں آمد و رفت کی خاطر 2 دروازے رکھے گئے۔ سمندری پانی کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھارا در یعنی کھارا دروازہ اور لیاری ندی سے بہہ کر آنے والے پانی کے رخ پر پڑنے والے دروازے کو میٹھا در یعنی میٹھا دروازے کا نام دیا گیا۔ کراچی کے مغرب میں 18ویں صدی میں قائم ہوئی یہ فصیل بند آبادی اپنے آپ میں مگن زندگی گزار رہی تھی۔ اس آبادی کے کئی لوگوں کو یہ علم ہی نہ ہوگا کہ ان کے 3 سمتوں میں قریب ہی صدیوں قدیم آبادیاں موجود ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 1839 میں انگریزوں نے کیماڑی کے راستے کراچی پر قبضہ کر لیا۔ تاجرانہ ذہن کے مالک انگریز کراچی کے عالمی جغرافیائی حیثیت سے واقف تھے اور انہوں نے آتے ہی کراچی کی بندرگاہ پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف اندرون سندھ بلکہ دور دراز سے لوگ روزگار کی غرض سے اس طرف آنے لگے۔ قلعہ بند فصیل یعنی دیواروں کے اندر رہائش کے لیے کوئی زمین نہ بچی تو 125 سال قبل تعمیر کی گئی فصیل یعنی دیواروں کی اونچائی کو 1860 میں انگریزوں نے توڑ کر ارد گرد رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی، مگر ان دروازوں کے قریب آبادی کے علاقوں یعنی کھارا در اور میٹھا در کے اسی نام سے پہچانے جانے لگا۔ بات کو آگے بڑھائی جائے تو ریمارٹ روڈ اس فصیل کی یادگار سڑک ہے۔ چونکہ یہ دیوار دائرہ نما تھی لہٰذا یہ سڑک بھی خم کھائی ہوئی ہے۔ دروازے کے باہر جو سڑکیں بنائی گئیں ان میں نیو نہام اور چھاگلا اسٹریٹ اور مولہجی اسٹریٹ کے علاوہ کئی گلیاں، کوچے اور سڑکیں نکالی گئیں۔ یہی ہے کھارا در کی حیرت انگیز، دلچسپ اور منفرد کہانی اور تاریخ۔ اب ذرا اس بات کو سوچیں
آج جہاں رش اور ٹریفک ہے، کبھی یہاں ایک دروازہ ہوتا تھا جس سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے، اور کراچی ایک قلعہ نما شہر تھا۔ کھارادر کے ایک مشہور اور تاریخی مقام وزیر مینشن کی بات بھی کر لی جائے۔ وزیر مینشن کراچی کی سب سے اہم تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد علی جناح کا بچپن گزرا۔ یہ عمارت نہ صرف ایک گھر بلکہ پاکستان کی قومی تاریخ کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ وزیر مینشن 1860 کی دہائی میں تعمیر ہوئی۔ اس کے مالک ایک ہندو تاجر وزیر مہتا تھے، جن کے نام پر اس عمارت کو وزیر مینشن کہا گیا۔ کراچی کا گنجان اور اہم کھارادر اس وقت یہ ایک تجارتی علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ 1880 سے 1947 تک، یعنی اس کے بعد کے دور کی بات کرتے ہیں، جناح خاندان کچھ عرصے بعد یہاں سے منتقل ہو گیا۔ عمارت مختلف افراد کے زیر استعمال رہی۔ وقت کے ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تحفظ فراہم کیا گیا، یعنی 1953 میں حکومت پاکستان نے اسے خرید لیا اور اسے قومی یادگار بنا دیا گیا۔ آج وزیر مینشن ایک میوزیم ہے جہاں قائد اعظم کی ذاتی اشیاء، تاریخی تصاویر، فرنیچر اور دستاویزات، ان کی زندگی کے مختلف ادوار کی جھلک محفوظ کی گئی ہیں۔ یوں تو کھارادر کا پورا علاقہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی اصل کراچی ہے۔ اس کے بہت سارے مقامات بہت مشہور اور تاریخی ہیں، لیکن ان میں چند ایسے ہیں جو کہ کھارادر کی پہچان ہیں۔ ان میں ایک کٹراک مینشن کی عمارت بھی ہے۔ اگر آپ ایم اے جناح روڈ پر آتے ہوئے کیماڑی جانے کے بجائے میری ویدر ٹاور کے بالکل سامنے، یعنی سیدھے ہاتھ پر کھارادر کے علاقے میں جا رہے ہیں، تو مین روڈ پر آپ کو جی الانا روڈ اور مچھی میانی روڈ کے درمیان ایک تکون عمارت نظر آئے گی۔ یہی کٹراک مینشن کی عمارت ہے۔ کٹراک مینشن 1891 میں تعمیر ہوئی اور یہ کراچی کی قدیم ترین عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عمارت پارسی تاجر بومی کٹراک کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے کٹراک اینڈ کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس بلڈنگ میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ یہ عمارت بتاتی ہے کہ کھارادر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کھارادر کی یہ عمارت برطانوی دور میں تعمیر ہوئی، جب کراچی کا یہ علاقہ اصل تجارتی مرکز تھا۔ ابتدا میں یہ عمارت مکمل طور پر کمرشل ہب تھی، جہاں دفاتر اور تجارتی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ کھارادر کی مچھی میانی مارکیٹ کا شمار کراچی کی قدیم ترین مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یہ مارکیٹ کتنی پرانی ہے، اس بارے میں شاید ہماری نوجوان نسل کو علم نہ ہو، مگر ہمارے بزرگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تب بھی یہ مارکیٹ نہ صرف موجود تھی بلکہ اس کی رونقیں بالکل اسی طرح تھیں جیسے آج ہیں۔ 1852 میں جب یہاں انگریز پوری طرح اپنا قبضہ جما چکے تو یہ پورا علاقہ ایک کھلا ہوا میدان تھا، جہاں آج کل اسماعیلی کمیونٹی کا جماعت خانہ بنا ہوا ہے۔ مقامی ماہی گیر یہاں مچھلیاں شکار کر کے لاتے اور اسے کھلے میدان میں فروخت کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہاں جھوپڑیاں ڈال رکھی تھیں رہائش کے لیے۔
انگریز سرکار نے ان غریب ماہی گیروں کے لیے جھونپڑی نما بستی قائم کی اور بعد میں انہیں پکے مکانات تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ سن 1855 میں انگریز حکومت نے اس علاقے میں کراچی کی پہلی باقاعدہ مارکیٹ قائم کرنے کا اعلان کیا، جس کا نام ماہی گیری کی نسبت سے مچھی میانی مارکیٹ رکھا گیا، یعنی ہم اسے کراچی کی پہلی مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں اس زمانے میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ایک ہی جگہ دستیاب تھیں۔ کوچین والا مارکیٹ کی بھی بات کرتے ہیں، جہاں پرانے زمانے کی تجارت آج بھی زندہ ہے۔ ایک تاریخی مارکیٹ ہے، یہاں کپڑے، مسالے اور روایتی چیزیں ملتی ہیں۔ کسٹم ہاؤس، کراچی کا تاریخی کسٹم ہاؤس برطانوی دور کی یہ عمارت آج بھی اپنی شان برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کراچی کی تجارت پوری دنیا تک جاتی ہے۔ کھارا در کا یہ علاقہ عظیم انسان عبدالستار ایدھی کی جائے پیدائش بھی ہے، ایک ایسا انسان جس نے انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی بنا دیا۔ کتیانہ میمن اسپتال، جو برسوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، یہاں انسانیت اور خدمت کا جذبہ صاف نظر آتا ہے۔ بامبے بازار کی مشہوری کی بات بھی کرتے ہیں۔ کھارا در کی سب سے مصروف مارکیٹوں میں ایک اہم جگہ بامبے بازار ہے۔ یہاں خریداری کا اپنا ہی مزہ ہے، تنگ گلیاں، رش اور زندگی۔ ایک زمانہ تھا جب کراچی میں اسٹیج ڈراموں کا کلچر بہت عام تھا۔ لیاقت سولجر، عمر شریف، شہزاد رضا، شکیل صدیقی، ان سب کے اسٹیج ڈرامے جب کراچی میں ہوا کرتے تھے تو بامبے بازار وہ واحد جگہ تھی جہاں پر قادری کولڈ اسپاٹ پر ان ڈراموں کے ٹکٹ فروخت ہوتے تھے۔ کھڈا مارکیٹ، کھارا در کے سب سے مصروف اور مشہور حصے میں کھڈا مارکیٹ واقع ہے۔ یہ صرف ایک بازار نہیں، یہ کھارا در کی روزمرہ زندگی کا مرکز ہے۔ یہاں صبح سے رات تک لوگوں کا رش، آوازیں اور ایک الگ ہی انرجی محسوس ہوتی ہے۔ نیو میمن مسجد، خوبصورت اسلامی طرز تعمیر کی مثال، یہاں کی خاموشی اور سکون دل کو چھو لیتا ہے۔ اسماعیلی جماعت خانہ، کمیونٹی کا ایک اہم مرکز، کھارا در میں مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کا ساتھ رہنا اس کی خوبصورتی ہے۔ اسے کسی زمانے میں خواجہ جماعت خانہ بھی کہا جاتا تھا۔ دریا لال مندر، ہندو کمیونٹی کا ایک اہم عبادت خانہ، یہاں آج بھی مذہبی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ کھارا در میں مختلف مسالک اور مذاہب کے ساتھ ساتھ شیعہ کمیونٹی کی بھی اپنی ایک مضبوط پہچان ہے۔ حسینی امام بارگاہ کھارا در، جہاں خاص طور پر محرم کے دنوں میں بڑی مجالس اور جلوس ہوتے ہیں۔ کتیانہ میمن اسپتال، جو برسوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، یہاں انسانیت اور خدمت کا جذبہ صاف نظر آتا ہے۔ چلیے دوستو، کھارا در جنرل اسپتال کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اسپتال کھارا در کے علاقے میں قائم ایک معروف چیریٹی کم لاگت طبی مرکز ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یعنی کم آمدنی والے لوگوں کو سستی اور معیاری علاج فراہم کرنا ہے۔ اس کی مختلف سہولیات یعنی جنرل او پی ڈی، ایمرجنسی، لیب،
ज़च्चा व बच्चा की सहूलियात। इस तरह के इदारे बताते हैं कि खारा दर सिर्फ कारोबार या तारीख़ नहीं बल्कि कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम भी है। कराची के इलाके खारा दर और इसके इर्द गिर्द यानी एम.ए. जिना रोड के करीब पुराने वक्तों में जब शहर के सुनहरी सिनेमा दौर का वक्त हुआ करता था तो उस वक्त खारा दर के इलाके के करीब या इसके पैदल फासले पर कई मशहूर सिनेमा वाक़े थे जहां पर लोग अपनी पसंद की फिल्में देखने जाया करते थे। उन सिनेमा में निगार सिनेमा, पिक्चर हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा, जुबली सिनेमा, रिड्स सिनेमा यानी इससे पहले ये इंपीरियल सिनेमा भी कहलाता था। इसके अलावा प्लाजा सिनेमा, रीजेंट टाकीज़, कुमार टाकीज़, क्राउन सिनेमा बहुत मशहूर थे। इनमें से बहुत से सिनेमा घरों में बुनियादी तौर पर उर्दू या हिंदुस्तानी फिल्में दिखाई जाती थी। मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल सत्तार ईदी, हकीम मोहम्मद सईद और सेठ राम गोपाल खारा दर के मशहूर हिंदू ताजिर थे। इन सब का ताल्लुक़ खारा दर से रहा है। इसके अलावा मेमन कम्युनिटी के बड़े ताजिर कई ख़ानदान खारा दर ख़ास तौर पर मेमन कम्युनिटी का मरकज़ रहा है। यहाँ से कई बड़े बिजनेसमैन निकले जिन्होंने कराची की मईशियत को मजबूत किया, मसलन होलसेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कपड़ा मार्केट्स। इस्माइली और पारसी कम्युनिटी के नुमाया अफराद। खारा दर में इस्माइली और पारसी कम्युनिटी की भी मजबूत मौजूदगी रही। इन कम्युनिटीज़ से कई समाजी रहनुमा और कारोबारी शख्सियात सामने आईं। मशहूर इलाके जो कि खारा दर के नज़दीक वाक़े हैं उनमें मीठा दर, लियारी, मैरीवेदर टावर, आई चुंदरीगर रोड, केमाड़ी, नेटिव जेडिव पुल शामिल है। दोस्तों, खारा दर में तालीमी और पेशा वाराना तरबियत के इदारे भी मौजूद हैं। इनमें आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल खारा दर, रौनक़ी इस्लाम गर्ल्स स्कूल और कॉलेज, KMA यानी कुतियाना मेमन अकेडमी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज, खारा दर जनरल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा कई प्राइवेट इदारे यानी स्कूल्स और एकेडमीज़ शामिल हैं। ये तमाम इदारे खारा दर, लियारी और इसके करीब के इलाक़ों में तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं उसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। खारा दर कराची का वो हिस्सा जो आज भी माजी को अपने साथ लेकर चल रहा है। अगर आप कराची को वाकई समझना चाहते हैं तो यहाँ आना ज़रूरी है, क्योंकि खारा दर की असल खूबसूरती यही है। यहाँ मस्जिद, मंदिर, जमात खाना और इमाम बारगाह सब एक ही इलाके में मौजूद हैं। ये इलाका हमें सिखाता है कि मुख्तलिफ़ अक़ाइद के लोग भी एक साथ एक शहर में एक कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आमिर स्ट्रैंड मेरे चैनल का नाम है। मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की अगली दिलचस्प वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है, आपका बहुत शुक्रिया।